آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں، اور آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہوں گے آپ کے سوالات کیسے کیسے ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، کیا ہوں گے ان کے جوابات یہ بھی ہم نے سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا کہ اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ کریم بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بڑھتے جائیے اور توشہ آخرت اکٹھے کرتے جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ آج بھی تشریف فرما ہے سیدی، خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسد بھائی، ایک نیا ایپیسوڈ ہے اور ایک نئی یوں کہیے کہ ویورشپ ہے، نئے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، کچھ نہ کچھ ناظرین کو مدنی پھول آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ آج کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم و عمل دونوں کے بڑے زبردست شاہ سوار تھے۔ صحیح۔ ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ صحیح۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت نتیجہ سامنے ہوتا ہے۔ واہ۔ ہم یہ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مزید علم حاصل ہو جائے، مزید معلومات ہم تک پہنچ جائیں، اور بہت سارے لوگ بہت کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھی بات ہے، علم دین حاصل کرنا، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس پر خاص فضل فرماتا ہے اسے اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ واہ۔ اور جو مرنے کے بعد سوالات کیے جائیں گے تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر کس قدر عمل کیا۔ صحیح۔ تو جتنا علم بندہ رکھتا ہے اس پر اگر عمل کی بھی کوشش کرے تو یہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ بعض اوقات پڑھنا صرف برائے پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ لوگ بہت ساری چیزیں، بہت ساری کتابیں، بہت ساری معلومات جمع کرتے ہیں، جب آپس میں بیٹھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو بہت ساری شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے یا کوئی اور نیت، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جب مجھے اللہ نے ایک روشنی عطا فرمائی، نور عطا فرمایا علم کی شکل میں، تو اس نور سے اور اس روشنی سے میں اپنے لیے کتنا عمل اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ واہ۔ بزرگوں کا حال تو یہ تھا کہ علم اتنا اور عمل اتنا، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عمل جو ہے وہ علم سے بھی بڑھ کر کیا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ، یعنی جتنا علم کا اظہار ہے اس سے زیادہ عمل پر جو ہے وہ ان کی توجہ ہوا کرتی تھی، اور آج جو ہے وہ اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بندہ عمل کی طرف آتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل۔ اب بعض اوقات لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار معلومات ہو جائیں گی تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، تو یہ سوچ کر علم سے محروم رہنا یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔
لم تقولون ما لا تفعلون یا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اس طرح کی جو دیگر بھی آیات کریمہ ہیں تو اس میں اگرچہ یہ بات ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں، لیکن اس کے ضمن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہنا ہی چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کہتا بھی رہے اور عمل بھی کرے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عمل کی بھی بندہ دعا کرے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار برکتیں نصیب. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کاوشوں کو، کوششوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس سے یہ نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا خاص فضل ہوتا ہے کہ جسے وہ اپنے گھر میں بلا کر اپنے بارگاہ میں سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو اللہ کریم کی بارگاہ سے توفیق طلب کرتے رہیے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح کے کیا کیا سوالات ہیں. جی سنائیے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ میں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مدینہ شریف کی حاضری کو حاضر ہوا، اور وہاں پہ میں نے 3 بزرگوں سے ملاقات کی، اور وہی خواب میں نے سن 2005 میں مدینہ شریف میں جب حج کرنے گیا تھا وہ دیکھا، وہی سیم خواب میں نے دیکھا تھا. تو اس خواب کے بارے میں مجھے بتایا جائے اس کی تعبیر کیا ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیے، جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو یوں پوری ہو گئی کہ یہ مدینہ پاک حاضر ہوئے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی خواب مدینہ پاک میں بھی دیکھا. اور بزرگوں کی زیارت جو ہے یہ باعث برکت، باعث رحمت ہوتی ہے، اور ان بزرگوں کا خصوصی فیضان، ان کی نظر کرم ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں بیان کیا، ہو سکتا ہے خواب میں بھی تعارف نہ ہوا ہو کہ وہ بزرگ ہیں کون. بہرحال جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زیارت باعث رحمت اور باعث برکت ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مزید برکتیں نصیب ہوں گی. بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیارا خواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد ثاقب ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ خواب کی وجہ سے نیند سے جو اٹھتا ہے بندہ بڑا بوکھلا کر اٹھتا ہے، تو ڈر کے اٹھتا ہے، اور بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ کچھ کمرے میں موجود ہے کوئی ایسی چیز یا جس کے چھونے سے یا ٹچ کرنے سے بندہ بوکھلا کر اٹھتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں کہ ایسا اگر خواب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے، اس طرح سے ان کی کیفیت بنتی ہے. بعض اوقات تو بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بولتے بولتے جو ہے وہ اپنا خواب کے اندر صحیح وہ بات کر رہے ہوں گے یا کچھ کسی کو بلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے. میں چاہوں گا کہ اس سچویشن کو بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا بریف کیجیے گا. اس طرح کے پریشان کن خواب ہوتے ہیں تو اس میں عموماً شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کیفیت کا بیان کیا تو بعض اوقات یہ نفسیاتی طور پر بھی انسان پر اس طرح غلبہ ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو چھوؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ چونکہ بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، بعض اوقات بہت گہری نیند ہوتی ہے، صحیح. تو اٹھنے کے بعد خواب کی وجہ سے یا کسی خیال کی وجہ سے انسان پر عارضی طور پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور یہ عارضی ہوتی ہے عموماً، پھر جب بندہ ایزی ہوتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا رہے، سونے سے پہلے دعا پڑھ لے، باوضو سوئے، اور اگر گھبرا کے اٹھا ہے تو الٹی طرف 3 بار تھو تھو کرے، یعنی اشارہ کر لے تھوکنے کا، اور تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کروٹ بدل کر سو جائے. یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس سے بھی وہ کیفیت دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا، انسان کو بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے، بہت جلدی ان چیزوں کی طرف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ایک انسین سا خوف جو طاری ہو جاتا ہے. صحیح. اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرے، مینٹلی سٹرونگ کرے، فزیکل سٹرونگ کرے، اور اللہ پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ. انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ان چیزوں سے وہ کم گھبرائے گا، اور اس طرح کے خیالات کی طرف وہ زیادہ توجہ نہیں کرے گا.
کئی لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں یا جہاں پر وہ تھے تو واقعی جنات وغیرہ کے پرابلمز تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کو اللہ نے ایسی ہمت دی تھی کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، یہ مخلوق بھی رہ رہی ہے، ہم بھی رہیں گے. تو اپنی لائف کو جو ہے وہ انہوں نے سپینڈ کیا. وہ زیادہ تنگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کہنے کی بات ہے، بعض اوقات تو بندہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے. تو یہ ایک فزیکل اور مینٹل بندے کے اپروچ کا بھی فرق ہوتا ہے. تو بندہ کوشش کرے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی اور زیادہ ان چیزوں کی طرف غور نہ کرے. آپ اس جواب سے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھے ہوں گے. اسے اپنی زندگی کا آپ معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کو یہ پریشان کن خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. مزید سوال دیجیے. جی یہ پوچھنا تھا کہ مرحومین زیادہ تر خواب میں اگر نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ مرحومین کا خواب میں دیکھنا کس طرح سے؟ محض مرحوم کا نظر آنا یہ تو ایک روٹین کی بات ہے. انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے، عزیز سے، دوست سے، تو وہ خواب میں نظر آ جاتا ہے. تو فقط نظر آنے کی تو کوئی تعبیر نہیں، ایک روٹین کی بات ہے. البتہ جسے خواب میں دیکھا ہے اس کی کیفیت، اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہوا نظر آیا تو وہ پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گا تعبیر کے اعتبار سے. البتہ بہت سارے لوگ یہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں مرحوم خواب میں نظر آئے، فلاں مرحوم خواب میں نظر آئے. اچھا وظیفے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی زیادہ ریس نہیں کرنی چاہیے اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. نظر آ گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اس کے لیے دعا کرے، جس کو خواب میں دیکھا ہے ایصال ثواب کی کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سوال شامل کروں گا. فیس بک پر مدنی چینل کے ذریعے سے ایک یوزر ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کچھ بال سفید دیکھے تو یہ کیسا ہوتا ہے، اور اگر دیکھنے والی خاتون ہو تو بھی بتائیے گا، اور اگر دیکھنے والا مرد ہو تو بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. بال کا سفید ہو جانا اس کی دو طرح سے تعبیر کی جاتی ہے. ایک تو لمبی عمر کی یہ دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی تعبیر ہے، پازیٹیو ہے، اور اللہ پاک عزت میں اور تکریم میں اس بندے کی تعظیم میں اضافہ فرمائے گا ٹھیک ہے، بندوں کے درمیان. تو یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی جاتی ہے. تو دونوں اعتبار سے اس کو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال دیجیے. بچوں کی امی نے خواب میں رات کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ عمرہ پہ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہے. اور عمرے پہ جانا، کہ پاک کی طرف جانا اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، انشاءاللہ ضرور حاضری نصیب ہوگی. انشاءاللہ. مزید سوال. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد مدنی افطاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بڑے بھائی کے سنگ مسجد میں رہتا ہوں، تو مسجد کے حجرے میں ہم سب سوتے ہیں. تو اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کا جو حجرہ ہے وہ زمین میں دھس رہا ہے، اور برابر کے جو عمارتیں ہیں وہ بھی کوئی گر رہی ہے، کوئی زمین میں دھس رہی ہے، لیکن مسجد کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ، ایک تو بڑی پیاری بات کہ مسجد کا محفوظ رہنا، یہ دیکھنا. اللہ کا گھر ہے تو یہ ایک مسلمان کے دل میں بھی ہوتی ہے بات، اور اللہ پاک مسجد کو برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ بھی ہے. البتہ حجرے میں اور جو اپنے علاقے میں جو صورتحال آپ نے بیان کی، تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. چاہیے کہ اہل محلہ یا کسی نماز کے اندر آپ مسجد میں اجتماعی طور پر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تاکہ وہاں پر کسی آفت سے، کسی مصیبت سے محفوظ رہا جا سکے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ خواب میں سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر کی طرف چڑھنا یہ کیسا ہوتا ہے، اور ایک خواب یہ ہے کہ بھینس انسان کے اوپر سے گزرتی ہوئی خواب میں جو ہے یہ دیکھی ہے. تو یہ ایک یوزر ہیں ہمارے فیس بک کے، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بھینس کی تو کوئی ایسی خاص تعبیر نہیں ہے اوپر سے گزری. ہو سکتا ہے ان کا کام ہو یا گاؤں وغیرہ میں بندہ رہتا ہے تو عموماً جانوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق رہتا ہے. پہلی بات تھی کہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا ہے اگر کوئی درست طور پر
सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने आप को ऊपर की जानिब देखता है सही तो ये मुराद के पूरा होने, दुआ की कबूलियत और कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है तो उसमें सक्सेस मिलने की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात है, मुबारक हो, आपने अच्छा ख्वाब देखा है। एक और सवाल हमारे पास है जनाब, SMS के ज़रिए से हमें ये सवाल मौसूल हुआ है। कहते हैं कि सर मैंने 2 बार खुद को तवाफ़ काबा जो है वो करते हुए देखा है, इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि ये कैसा है? तवाफ़ खाना काबा, बहुत सारी इसकी बेहतरीन जो है वो ताबीरात हैं। ज़ाहिर है कि तवाफ़ मताफ़ में होता है, हरम में होता है, तो अल्लाह पाक रहमत अता फरमाता है, अमान मिलने की दलील है, और बीमार है तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाएगा। ठीक है, एक और सवाल है हुजूर हमारे पास, और सवाल ये है कि कहते हैं कि सर मेरी बीवी ने ख्वाब में ये देखा है कि हमारे सहन में सांप भागता आ रहा है। मेरी बीवी उसे मारने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन वो घर के एक कोने में कहीं छुप जाता है। तो ये ख्वाब है, इसके बारे में रहनुमाई चाहते हैं। सांप का देखना ये अच्छा नहीं होता, बुरे शख्स की, दुश्मन की, नुकसान पहुंचाने वाले की ये अलामत होती है। ठीक है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, घर में कुछ इज्तिमाई दुआ कर लें, या घर की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए तावीज़ात और वज़ाइफ वगैरह ये कर लें, इंशाअल्लाह आफियत का सामान रहेगा। कुछ जानवर हैं कि जिनका देखना ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता, और बुरे शख्स की, नुकसान के लिए कोशिश करने वाले की अलामत होती है। तो उसमें सबसे पहले तो हम अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि वो खालिक है, मालिक है, कादिर है, वही हमारी हिफाजत करने वाला है। फिर उसके साथ बंदा अपने मामलात को भी देखे और हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात होने चाहिए वो इख्तियार करे, और फिर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखे। सही। मैसेज के ज़रिए से मोहम्मद जावेद ओवैसी अत्तारी साहब ये पाकपतन से हैं, और इन्होंने लिखा है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि कुछ लोग हैं, एक जनाजा कब्रिस्तान ले जाते हैं, जिनमें मैं भी साथ होता हूँ। जब मैं कब्र के पास जाता हूँ तो उसमें से सांप, बिच्छू वगैरह हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप दाखिल हो जाएं, जबकि मैं दाखिल नहीं होता और कहता हूँ कि मैं दाखिल नहीं हूँगा। फिर उनमें से एक सांप मैयत को डसने की कोशिश करता है। जब डस नहीं सका तो फिर वही सांप मुझे डसने की कोशिश करता है। तो मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तब कब्र में सब कुछ गायब हो जाता है। और जब मैं उस वक्त बेदार होता हूँ तो सूरह मुज़म्मिल ही पढ़ रहा होता हूँ। तो सर मुझे इस ख्वाब के बारे में रहनुमाई चाहिए थी। देखिए, एक तो ख्वाब का ताल्लुक ख्वाब देखने वाले से है, और एक ताल्लुक मय्यत से है। ठीक है। अगर आप मय्यत को जानते हैं कि ये किसकी मय्यत थी, तो उसकी नमाजों और रोज़ों का फिदिया अदा कर दिया जाए। ठीक है। और उसका तरीका अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब नमाज के अहकाम में क़ज़ा नमाजों का बयान है, उसमें इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लें। दूसरा, अपनी भी नमाजों पर गौर कर ले। अगर कभी कोई नमाज कज़ा हो गई, किसी वजह से रह गई और ज़िम्मे पर बाकी है, तो उसे अदा कर लिया जाए। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए और आसानी अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये रिसाला आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट है www.dawatislami.net। फ्री डाउनलोड आप इसे जो है वो कर सकते हैं और अपने मुताले का हिस्सा बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत सा इल्म दीन का ख़जाना इससे मिलेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और इसमें हम आपको दिखाते हैं एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव पैकेज, और उस पैकेज में क्या है आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन, आज आपको सहाबी रसूल हज़रत सय्यदुना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक बड़ा ही हैरत अंगेज ख्वाब बयान करना है। और ख्वाबों की एक पूरी किस्म है जिसमें अल्लाह पाक मुस्तकबिल में पेश आने वाले किसी वाक़े से मुताल्लिक लोगों को खबर देता है। ख्वाब कुछ ऐसा है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा देखा कि आपके आंखों के दरमियान लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह इखलास की ये जो आयत करीमा है, ये आपने तहरीर शुदा देखी, बेदार हुए
تو آپ نے لوگوں کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا. کسی نے مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ظاہری دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہے. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس واقعے اور اس خواب کے بیان کرنے کے بعد چند ہی دن کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. ناظرین، خواب اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اہل علم اس کی تعبیر جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جو اعلیٰ ترین مرتبے والے جو تابعی بزرگ گزرے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، آپ نے شاگردی اختیار کی اور علم دین حاصل کیا، اور تابعین کے درمیان آپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. تو آپ نے جو تعبیر بیان کی اور اسی کے مطابق رزلٹ بھی ظاہر ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے کسی کی موت کی خبر، کسی اور معاملے کی خبر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خواب ہوتا ہے، اس کے اندر اشارات ہوتے ہیں. بظاہر قل هو اللہ احد، یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس میں کوئی انتقال کی خبر تو نہیں ہے، لیکن جو معبر ہوتا ہے، جو تعبیر بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس کے بارے میں دیکھا، جس نے دیکھا اور جو دیکھا، اس کے درمیان جو اشارات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر تعبیر کو بیان کرتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک کے یہ خزانوں میں سے خزانہ ہے اور خواب کے ذریعے مستقبل کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ پاک کی ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ معلوماتی سیگمنٹ دیکھا. یہ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بعد میں بھی سننا چاہتے ہیں یا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں. خوابوں کی تعبیریں سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ملٹیپل ٹائم میں یہاں اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ایزیلی آپ ان کو وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ اور اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے مزید سوالات بھی شامل کرتے ہیں اور یہاں پر میں ایک سوال حضرت شامل کرنا چاہوں گا فیس بک سے. اور فیس بک پر یہ ہمیں میسج کرنے والے ہیں جناب عبدالرشید اتاری قادری صاحب. یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں. اندر داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کروا رہے ہیں. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ دعوت دینے والے بزرگ الیاس قادری صاحب ہیں. تو صبح پوری فیملی کے ساتھ عمرے کی جو ہے وہ تیاری بھی کی. یہ ان کا ایک پیغام ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میرے لیے سنت نیکی کی دعوت دینے میں، نماز کی ترغیب دینے میں کتنی کوشش فرماتے ہیں، جو دیکھتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہوگا. تو خواب دیکھنے والے کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی، ولی کی زیارت ہوئی. اور پھر انہوں نے جو بیان کیا کہ صبح فیملی کے ساتھ مدینے کا سفر ہی تھا، جانا ہی تھا، ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ سفر مدینہ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو پہلے ہی سے بہت ساری چیزیں وہاں کے زیارات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اور مقامات مقدسہ کے بارے میں پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے. تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اللہ پاک آپ کا سفر بخیر فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے سے کچھ اور بھی پہنچ چکے ہیں. ایک تانتا بندہ ہوا ہے میسیجز کا. خواب میں یہ دیکھنا کہ کتے نے ہاتھ پر کاٹا ہے اور دوسرے دن ہرے کپڑے کی بات ہوئی ہے اور چپل خریدنے جا رہی ہوں. یہ اس طرح سے جو ہے وہ خواب کا انہوں نے اپنا تذکرہ کیا ہے. دوسری باتیں تو ایک بڑی مبہم سی ہیں کپڑا اور جوتے سے متعلق. روٹین میں تو خریداری کرتی ہیں خواتین، تو کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہوگی، کچھ ڈیٹیل ہوگی تو عرض کیا جا سکے گا. کتے کا ہاتھ پر کاٹنا البتہ یہ اچھا نہیں ہوتا. کسی دشمن جو کہ زیادہ طاقتور نہیں ہے اس کی طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں, انشاءاللہ حفاظت کا سامان. سوال پوچھنے والے ہمارے ساتھ نور الحسن شاکر پھول نگر سے ہیں. کہتے ہیں سر خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے مچھلی جو ہے وہ پکڑتا ہوں, تو ایسا دیکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے, نعمت ملنے کی علامت ہے, اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق میں وسعت کی علامت ہے. اگر کسی کی رزق میں کوئی پریشانی تھی تو انشاءاللہ اس کو وسعت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور جب میں نماز پڑھتے ہوئے سلام پر پہنچتا ہوں تو تب ہی میری جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے. ایک مرتبہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تمام رکن جو ہے نماز کے درست ادا کر رہا ہوں, لیکن کوئی شخص ہے کہ جو ٹانگیں لمبی کیے میرے سامنے جو ہے وہ آتا ہے, اور میں اس کو ہٹاتا ہوں اور اپنی نماز پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ میرے ساتھ مذاق مسخریاں کرتا ہے اور مجھے نماز پڑھنے میں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب میں سلام یہاں پر بھی سلام پھیرا اور پھر میری جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے, یعنی راستے میں نے کہیں پر بھی سلام یا نماز کو مس نہیں کیا, اینڈ تک جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. تو یہ 2 مرتبہ خواب میں نے دیکھا ہے. ذیشان سر یہ پوچھ رہے ہیں. اچھا خواب ہے, نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اور اس کو مکمل کرنا, باوجود یہ کہ کوئی شخص تنگ کر رہا تھا. تو نماز میں شیطان بھی وسوسے دیتا ہے. عموماً تو ہمارے ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی آپ کو آگے آ کے تنگ کرے گا, اور اس طرح کا معاملہ نارملی نہیں ہوتا. ہاں کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو شیطان ہی ہے جو بندے کو وسوسے بھی دیتا ہے, خشوع خضوع سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ نے نماز کمپلیٹ کی, ایک اچھا سائن ہے, عبادت پر قوت ملنے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کوشش کرنے کی یہ علامت ہے. آپ مزید اپنی نمازوں اور دیگر عبادات میں کوشش کریں, اللہ پاک کی جانب سے خاص توفیق نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی, لاسٹ میسیج پروگرام میں شامل کریں گے, اور یہ سید زین العابدین صاحب کا ہے. خواب میں بکریاں دیکھنا یہ کیسا ہے, اور ایسے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے کیا؟ جی بالکل ہوتی ہے. اگر کسی کا کام ہی بکریوں کا ہے, وہ دیکھتا ہے تو پھر تو ایک روٹین کی بات ہوگی. البتہ ایسا نہیں ہے, کوئی شہری شخص ہے یا دیہاتی ہے لیکن بکریاں وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس, پالنے کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. ناظرین پروگرام آج یہیں پر اینڈ کر رہے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے.